اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بید محمد۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام دین خدا ہے جو اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ یہ انسان بن سکے۔ عزیزان محترم، کل گفتگو یہاں پر آ کے تمام ہو گئی تھی کہ ہم ان کو مانتے ہیں جن کا اعلان پہلے ہوتا ہے، بیعت بعد میں ہوتی ہے۔ جیسے حضور سرور کائنات، میں نے ایک مثال دی تھی کہ مغل مسجد میں تشریف لائیں تو جس وقت وہ آئے تھے اس وقت بھی وہ سردار رسول تھے۔ جب لاکھوں نے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، کلمہ پڑھ لیا، تب بھی وہ سردار رسول تھے۔ یعنی رسول اللہ کی عظمت میں ذرا سا بھی اضافہ نہ ہوا۔ وہ جب تنہا آئے تھے تب بھی سردار رسول تھے، اور وہ جب جا رہے تھے تب بھی سردار رسول تھے۔ مگر جو لوگ مسجد میں آئے تھے، لاکھوں لوگ، پہلے وہ کافر تھے، پھر انہوں نے ہاتھ پر بیعت کی تو مسلمان ہوئے، حالت اسلام میں رسول کے چہرے کی زیارت کی تو صحابی ہوئے۔ یعنی جب نکلے تو دو تمغے لے کے نکلے، مسلمان بھی تھے، صحابی بھی تھے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے یہاں بیعت سے نہیں بنتا، ہمارے یہاں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ اسی لیے مولا علی کی ولایت کا اعلان پہلے ہوا، بیعت کا سلسلہ، مبارکباد کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا۔ عزیزان محترم، علی ابن ابی طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات بھیج دیں محمد وال۔ آج مجھے بہت جلدی منزل طے کرنا ہے، کیونکہ چینل کے اوپر اذان کا وقت 12:42 ہے۔ لہذا چینلز والوں نے یہ گزارش کی ہے کہ ہم مصائب نہیں دکھا سکتے، اذان ہو جاتی ہے۔ لہذا اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مجلس وقت کے اندر تمام ہوگی، تاکہ جو ہمارے لوگ آن لائن مجلس سن رہے ہیں وہ مصائب بھی سن سکیں۔ عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول حج آخر کر کے لوٹ رہا ہے تو ایک آیت آتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے ہمارے رسول پہنچا دو۔ دیکھیے، محمد کو رسول کہہ کے ایڈریس کیا گیا، اے ہمارے رسول۔ کہیں پر طٰہٰ کہا، کہیں پر مزمل کہا، کہیں پر یاسین کہا،
کہیں پر حبیب کہا، مگر جب علی کے ولایت کا معاملہ آیا تو رسول کہا۔ رسول ہے آفیشل نام، لہذا آفیشل نام لیا گیا۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے ہمارے رسول وہ حکم پہنچا دو جو تمہارے اوپر نازل کیا جا چکا۔ یا ایھا الرسول کہہ کے مشیت نے بتا دیا کہ غدیر آفیشل ہے، ان آفیشل نہیں ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ یا ایھا الرسول، اے ہمارے رسول وہ حکم پہنچا دو جو تمہارے اوپر نازل کیا جا چکا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ پہنچایا تو کار رسالت کا کوئی کام تم نے انجام نہ دیا۔ کار رسالت میں کیا آتا ہے؟ نماز کار رسالت، روزے کار رسالت، حج کار رسالت، پڑوسیوں کی اطاعت، والدین کے حقوق، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کار رسالت ہے۔ یعنی رسول کی 23 برس کی تبلیغ کار رسالت ہے۔ محمد کو روک کے کہا گیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ یعنی 23 برس کی تبلیغ ایک پلے میں، علی کی ولایت ایک پلے میں۔ صلوات بھیج دے۔ علی کی ولایت ایک پلے میں، کار رسالت، یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اصل میں یہ محمد سے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ ہم سے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ہر منبر پر جانے والا یہ سن لے کہ سب پڑھا اور یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، اور فرش کا بیٹھنے والا مجمع بھی سن لے کہ سب سنا، یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ بھائی باواز بلند صلوات بھیج دے محمد وال۔ تو ادھر رسول آگے بڑھ گئے، رسول اللہ آگے بڑھ گئے، ابھی بھی نہیں پہنچایا تو کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ یا اللہ میدان غدیر میں خطرہ کاہے کا، یہاں خطرہ کاہے کا؟ بھائی یہ آیت میں موضوع لگ رہی ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ یہاں تو خطرہ ہے نہیں۔ غدیر میں جتنے تھے سب کے سب 3 اسٹار تھے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا؟ غدیر میں جتنے تھے سب کے سب 3 اسٹار تھے۔ 3 اسٹار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حاجی بھی تھے، صحابی بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ کہیں حاجی و خطرہ، صحابی و خطرہ، مسلمان و خطرہ۔ کہا نادان تم کیا جانو، علی کی ولایت کا معاملہ وہ معاملہ ہے جس میں کافر خطرہ نہیں، صحابی خطرہ ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، یہ آیت یہاں پر اچھی نہیں لگ رہی۔ یہ آیت آنا چاہیے تھی دعوت ذی العشیرہ میں، وانذر عشیرتک الاقربین واللہ یعصمک من الناس۔ یہ آیت آنا چاہیے تھی شب ہجرت کہ تلواروں کے سائے میں سو جاؤ، واللہ یعصمک من الناس۔
یہ آیت آنا چاہیے تھی بدر میں، 313 کو لے کے چلے جاؤ، واللہ یعصمک من الناس۔ یہ آیت آنا چاہیے تھی احد میں کہ لشکر کو لے کے جاؤ، واللہ یعصمک من الناس۔ یہ آیت آنا چاہیے تھی خندق میں کہ عمرو ابن عبد وس سے مقابلہ کرو، واللہ یعصمک من الناس۔ یہ آیت آنا چاہیے تھی خیبر میں کہ یہودیوں سے مقابلہ کرو، واللہ یعصمک من الناس۔ جہاں خطرہ تھا، جہاں خطرہ تھا وہاں آیت نہیں آئی، جہاں خطرہ نہیں تھا وہاں آیت آئی کہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ کہا نادان، تم جس کو خطرہ سمجھ رہے ہو، ہر خطرے کو روکنے کے لیے علی موجود ہیں۔ ہر خطرے کو روکنے کے لیے دعوت ذی العشیرہ سے ہر منزل پر علی موجود ہیں۔ یہاں غدیر میں علی کی ولایت کا معاملہ ہے، لہذا اللہ موجود ہے۔ اللہ کے معاملے میں علی بولے، علی کے معاملے میں اللہ بولا۔ صلوات بھیج دے۔ کہا واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ جیسے ہی آیت آئی واللہ یعصمک من الناس، رسول اللہ نے کہا مجمع کو روکو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مجمع کو کیسے روکا جائے؟ کہا ابھی ہم بتاتے ہیں۔ میثام، ابو ذر، مقداد، سلمان، ان کو روکو۔ کہا یا رسول اللہ روکیں کیسے؟ کہا حی علی خیر العمل کا بریک لگا دو، حی علی خیر العمل کی صدا بلند کرو۔ تو انہوں نے کہا حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ عزیزان محترم، کچھ لوگ آج حی علی خیر العمل سے چڑ جاتے ہیں۔ حی علی خیر العمل کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ اچھا اس لیے نہیں لگتا، حی علی خیر العمل کے بعد من کنت مولا ہوا ہے۔ حی علی خیر العمل کے بعد من کنت مولا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ نے مجمع کو رکوایا، مجمع رکا۔ جب مجمع رک گیا تو کہا کہ ممبر بناؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ممبر کیسے بنے؟ کہا ہم بتاتے ہیں، پالان پہ پالان رکھو، ممبر بن کے تیار ہو جائے گا۔ پالان پہ پالان رکھا گیا، ممبر بنا، اور رسول اللہ ممبر پر آئے۔ الست اولی بکم انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا قالوا بلا، قالوا بلا، قالوا بلا۔ کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ پھر کہا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، انا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا۔ یا رسول اللہ کچھ اتحاد سے کام لیجئے، کہیے انا مولا المسلمین، انا مولا المسلمین۔ کہا امیر المومنین کی ولایت کا معاملہ ہے، لہذا مومنین کا مولا ہوں، مومنین کا مولا ہوں، انا مولا المومنین۔ پھر کہا آگاہ ہو جاؤ، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے، یہ علی بھی مولا ہے۔ عزیزان محترم، ہے کوئی جو محمد کی بلندی کو ناپ کے بتائے؟
کہ محمد کتنے بلند تھے. جب عرش اعظم الہی سے سفر شروع کیا، محمد زمین سے عرش اعظم الہی تک گئے تو فلک اول سے گزرے، فلک دوم سے گزرے، فلک سیوم سے گزرے، فلک چہارم سے گزرے، فلک پنجم سے گزرے، فلک ششم سے گزرے، فلک ہفتم سے گزرے، کعبہ قوسین تک پہنچے. نالین اتارنے لگے تو آواز آئی، اے محمد نالین نہ اتارو، یہ فرش تو تمہارے ہی لیے بچھا ہے کسی کی طاقت کہ محمد کی نالینوں کی بلندی کو کوئی بتا سکے کہ نالینوں کی بلندی کتنی ہوگی؟ جب نالینیں اتنی بلند ہیں تو قدم کتنے بلند ہوں گے؟ جب قدم اتنے بلند ہے تو ہاتھ کتنے بلند ہوں گے؟ پھر جو ہاتھوں پر بلند ہوگا وہ کتنا بلند ہوگا؟ صلوات بھیج دے محمد وال. عزیزان محترم، ہاتھوں پر علی کو بلند کیا، بلند کر کے کہا کہ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، انا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. علی ہاتھوں پر بلند ہے. یا رسول اللہ، لوگ آپ کی شجاعت دیکھنا چاہتے ہیں کہ محمد کتنے بہادر تھے، آپ کی شجاعت دیکھنا چاہتے ہیں. مگر دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کیسے مانیں کہ محمد بہت بڑے شجاع کا نام ہے. ہم نے کہا وہ رحمت للعالمین تھے، تلوار لگاتے تو تھے مگر چلاتے نہیں تھے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تلوار چلاتے نہیں تھے، تلوار لگاتے تو تھے. یا رسول اللہ، دشمن کہہ رہا ہے کہ شجاعت کی کوئی جھلک دکھائیے. کہا گھبراؤ نہیں، دشمن کو غدیر میں بلا لو، میری شجاعت دکھا دو. جس کے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں پہ باب خیبر ٹکا ہو اسے علی کہتے ہیں، جس کے دونوں ہاتھوں پر علی بلند ہو اسے نبی کہتے ہیں. صلوات بھیج دے محمد والم. عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ علی کو ہاتھوں پر بلند کیا، اور ہاتھوں پر بلند کر کے رسول اللہ نے ایک پنجتنی دعا کی، ایک پنجتنی دعا کی. عزیزان محترم، یہ ہیں رسول علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے کہ اللہم وعلی من والا وعاد من عادا ورسر من نصرا وغزل من خزرا اللہم اذر الحق ثم داد. انشاءاللہ اس پر گفتگو کل ہوگی. آج تو فقط اتنا کہ مجھ سے چینلز والے جو لائیو کر رہے ہیں انہیں نے گزارش کی ہے کہ 12:40 12:41 تک مجلس کو تمام کر دیں، کیونکہ لائیو چینلز والے مجلس کو لائیو نہیں کر سکتے ہیں، اذان کا وقت ہو جاتا ہے اور اذان شروع ہو جاتی ہے، اور جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں وہ مصائب نہیں سن پاتے ہیں، وہ رو نہیں پاتے ہیں. ہاں عزیزوں، آج دوسری محرم ہے، حسین کربلا پہنچ گئے، وہ بے کس کربلا پہنچ گیا جو 26 رجب کو سوال بیعت اٹھا، 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا. حسین جب مدینے میں آئے، ایک ایک سے رخصت ہو چکے، تو راوی کہتا ہے کہ حسین جنت البقیع میں آئے، دور سے ماں کی لحد کو دیکھا، دیکھ کے حسین اتنی تیزی سے آگے بڑھے جیسے کوئی چھوٹا بچہ بہت دیر کے بعد ماں کو دیکھے.
اور جا کے ماں کے قدموں سے لپٹ جائے۔ حسین تیز قدموں سے آئے، اپنے کو ماں کے قدموں پر گرا دیا، کہا اماں آپ کو حسین کا رونا گوارا نہیں تھا۔ حسین لاشیں اٹھانے کے لیے جا رہا ہے، اماں حسین قبریں بنانے کے لیے جا رہا ہے۔ قبر سے آواز آئی، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر؟ وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں قربا اس پر، شکم غیر سے گو ہے وہ میرا ہے پسر۔ دی صدا شہ نے ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی۔ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار۔ پھر فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ ہاں عزیزوں، جو 28 رجب سن 60 ہجری کو قافلہ چلا تھا، آج کربلا پہنچ گیا، آج کربلا آباد ہو گئی۔ سب بیبیاں ناقے سے اتری۔ جب زینب کبریٰ نے ناقے سے زمین کربلا پر قدم رکھا، خاک کربلا زینب کے سر پہ ٹکرائی۔ کہا کہ ذرا حسین کو بلاؤ۔ حسین کو بلایا، کہا میرے لال یہ کون سی جگہ ہے میرے بھائی، میرے بھائی یہ کون سی جگہ ہے، یہاں کی خاک میرے سر پر پڑی ہے۔ حسین ابن علی نے کہا کہ یہ زمین کرب و بلا ہے، یہاں علی اکبر کے سینے پر برچھی لگے گی، یہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا، یہاں ان و محمد ہمیشہ کے لیے آرام کریں گے، یہاں عباس کے بازو کٹیں گے، یہاں علی اصغر کو لے کے جاؤں گا، گلے پر 3 بھال کا تیر لگے گا۔ اللہ اللہ، زینب سن رہی تھی کہ یہاں تمہارا حسین 3 دن کا پیاسا قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں عزیزو، آپ کی آوازیں بلند ہیں، بس مجلس تمام ہو گئی۔ دوسری محرم ہے نا، آج کربلا بہت آباد ہے نا، خیمے لگے ہوئے ہیں، عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، اون و محمد بھی ہیں، جوانان بنی ہاشم بھی ہیں۔ اللہ اللہ، جب 11ویں محرم کو زینب نکلی، عباس بازو کٹا چکے، علی اکبر سینے پر برچھی کھا چکے، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا۔ دریا کو دیکھا، اے میرے بھیا عباس، زینب جا رہی ہے، جب آئی تھی تو سر پر چادر تھی، اب جا رہی ہے تو سر پر الا لعنت اللہ علی القوم، انا للہ و انا الیہ